अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्या बर वक्त ऐप से हमारा CNAC डिफ़ॉल्ट लिस्ट से रिमूव हो सकता है। आज इसके बारे में हम हक़ाइक़ की बात करेंगे। क्या आपने कर्ज लिया था, आपको कर्ज की ज़रूरत थी, आपने कर्ज लिया, हालांकि छोटा छोटा कर्ज था, 2000, 4000, 5000, 10,000, छोटे छोटे लोगों के कर्जे थे। एक तो लोग जो है ये कर्जा लेके फंस गए। तो क्या आपने जब कर्जा लिया तो अब आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट, बर वक्त की डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया है, तो क्या अब आपका NIC उस बर वक्त ऐप की जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है, जो कि नॉन फाइनेंशियल ये कंपनी थी, NBFC कंपनी थी, तो क्या आपका नाम निकल सकता है? हकीकत क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं सीड क्रीड जो कि नाम है कंपनी का, जिसने एप्लीकेशन लॉन्च की बर वक्त ऐप, ये सिर्फ याद रखें ये NBFC कंपनी थी, यानी नॉन फाइनेंशियल कंपनी थी, जो कि सिर्फ SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हुई। याद रखें ये स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है, स्टेट बैंक से इसका लेना देना नहीं। स्टेट बैंक सिर्फ उनको जो बैंकिंग कंपनी है उनको लाइसेंस देता है कि आप कर्ज ले। ये इलीगल कर्ज की एप्लीकेशन थी और इसने सिर्फ लाइसेंस कारोबार का SECP पे लिया था। लेकिन SECP के मुताबिक अगस्त 2024 से इसको डीलिस्ट कर दिया गया है। अब नॉन फाइनेंशियल का जो कंपनी है सीड क्रीड है, ये अब ऑपरेशन नहीं रही है। 22 मई 2025 को SECP ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। ये जारी किया था कि 141 कर्जा की ये झूठी और फेक एप्लीकेशन जो लोगों को लूट रही थी, आखिरकार उनको होश आया। 141 जेली डिजिटल कर्ज ऐप के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की और ये एक अलर्ट प्रेस रिलीज जारी किया कि इससे जो इनके जो बंदे हैं, जो रिलेटेड आदमी हैं, जो 141 फेक कर्जा की एप्लीकेशन के आदमी हैं, अब ये लोगों को लूट रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, हत्ता कि फेसबुक पर ऐड भी चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपका कर्जा उतार देंगे, मैं अंदर का आदमी हूं, आप मुझे 10,000 रुपए दे, मुझे 20,000 रुपए दे, मैं आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट से निकाल दूंगा, आप मुझे एडवांस पेमेंट करें, मेरा ताल्लुक अंदर SECP से मेरा वास्ता है, मेरा जो है वो स्टेट बैंक से वास्ता है, मैं बर वक्त कंपनी का मुलाजिम हूँ, मैं आपका नाम निकाल दूंगा। इस तरीके से धोखाधड़ी के ये इश्तिहार आने शुरू हो गए। चुनाचे 22 मई 2025 को SECP ने एक अलर्ट भी जारी किया कि आप इन लोगों से बाज रहें। लेकिन अफसोस की बात है, इससे पहले जो 141 एप्लीकेशन चल रही थी उसके बारे में कुछ नहीं किया। एनीवे 11 अप्रैल 2025 को एक उन्होंने ये खासकर बर वक्त ऐप के बारे में एक अलर्ट जारी किया कि ये फ्रॉड सरगर्मी में जो थी वो, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस हम डिलीट कर दिया। अब फेसबुक पर बहुत से लोग ये गलत काम कर रहे हैं कि हम आपका नाम रिमूव करा देंगे या अल्टर करा देंगे, डिफ़ॉल्ट से उसे पैसे मांग रहे हैं। देखिए, क्रेडिट ब्यूरो एक्ट 2015 के तहत सिर्फ याद रखें जो ऑथोराइज लोग हैं वो सिर्फ SECP जो ऑथोराइज है उसी के मुताबिक क्रेडिट ब्यूरो जो उसके मेंबर है सिर्फ वो ये काम कर सकते हैं, बाकी काम नहीं कर सकते। अब बेशुमार कंपनियां थी जैसे क्रेडिट कार्ड, PK लोन, इजी लोन, जिटा लोन, आसान लोन, उधार पैसा, इजी मनी, फास्ट लोन, बी कैश, मिस्टर लोन, कैटी लोन वगैरह 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 वगैरह, लेकिन लंबी लिस्ट है जो कि चीटिंग और फ्रॉड में बुलंदस्ती। आखिर जैसे बर वक्त ऐप को भी FI वालों ने आखिरकार पकड़ा, जो कि फ्रॉड में लोगों से फ्रॉड कर रही थी
اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور ان کو جو ہے ان کی جو آپریشن جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا، کوئی دفاتر بند ہو گیا بھاگ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے نام اس میں موجود ہے۔ اب لوگ چھوٹے چھوٹے قرضے حالانکہ لیے، کسی کے 5,000، کسی کا 10 روپے، کسی کے 20 روپے تک، اتنے چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں، مگر چونکہ وہ پے نہیں کر پا رہے، وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے مگر پے نہیں کر رہے، تو حکومت کی بڑی بڑی اسکیموں سے ابھی گورنمنٹ کے اسکیمیں آتی ہیں، کوئی قرضہ لینا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی مکان لینا ہے، یا چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ لینا ہے، بینک سے قرضہ لینا ہے، تو وہ نہیں لے پا رہے کیونکہ ان کا نام آ چکا ہے۔ حالانکہ یہ اتنے پیسے نہیں ہے، کوئی بھی بندہ آسانی سے پے کر سکتا ہے، اس لیے لوٹنے والے سرگرم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، حالانکہ ہم سے بے شمار لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کے پاس یہ کام کرنا تھا، گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی، ان کا کام تھا یہ کام کرتی، آپ نہیں کر رہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ شکایت کر سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے میرا تعلق نہیں، SCCP کہتا ہے ہم نے اس کو ڈی لسٹ کرے، تو بندے جائیں کہاں؟ یہ ایک مین مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے، ہم نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کریں، کچھ لوگوں نے بھی پیٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، معلوم ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل ہو گئی ہے اس کے خلاف، اور اس نے ہائی کورٹ نے اس کو لیکویڈیٹر بھی مقرر کر دیا ہے کہ جو لینڈر کے میٹرز ہیں ان کا پیسوں کا لین دین وہ کریں۔ آئی ہوپ تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اب مسئلہ جو ہے آپ کو سالو ہو جائے گا، مگر یاد رکھیں کسی کو آپ کو، یا تو آپ خود اگر کارروائی کر سکتے ہیں تو جائیں، آپ صاف ظاہر کوئی کارروائی نہیں کرا تو آپ کو آگے جا کے کارروائی کرنا، آپ جا کے نئی پیٹیشن فائل کریں، آپ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے خلاف، حکومت کے خلاف اور ان بر وقت ایپ والوں کے خلاف پیٹیشن، اب وکیل انگیج کریں، صاف ظاہر خرچہ بھی بہت ہے، سارے یہاں غریب بندے، ایک تو ہمارے میں یہ ایک ہے کہ چھوٹے چھوٹے قرضے کے لیے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، 10,000 5,000، ایک کسی کے 5 روپے کسی کے 10 روپے اور وہ پھنس گئے، اس کے لیے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنی پرسنل انفارمیشن دے دے، کل کو ہمیں بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اگر قرضہ لینا ہے تو اب صحیح طریقے سے دیکھیں، کسی بینک سے قرضہ لیں، اپنے بزنس کے لیے بڑا قرضہ لیں، لاکھوں کا قرضہ لیں اور بزنس کریں، نہیں تو 10-20 قرضے مت لیا کریں۔ اب بھی بہت سے لوگ اپلیکیشن ڈھونڈتے ہیں 10,000 5,000 کے لیے، مگر وہ پیسے مل جاتے ہیں، بعد میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کام مت کریں، پہلے ہی آلریڈی یہ بڑے مسئلے ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضوں کے لیے اپلیکیشن کا سہارا مت لیں۔ آپ جتنا آپ کے پاس آپ کے وسائل ہیں اس پر ہی گزارا کریں، یا لینا ہے تو بڑا قرضہ لیں، تاکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ممبر ہیں ECAB کے ممبر ہیں، اور وہاں جو ہے اسٹیٹ بینک اس کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے اگر بینک آپ کے ساتھ کو غلط کرے گا تو، ادروائز آپ ایسے فراڈ اور چیٹر اپلیکیشن سے دور رہیں۔ اب یا تو آپ کے پاس حل یہ ہے، ویسے افیشلی ابھی تک کوئی حل نہیں آیا، یا تو ویٹ کریں، جو لیکویڈیٹر آپ کو کال کرتا ہے کوئی مسئلہ، ویسے تو یہ حکومت کو چاہیے جلد سے جلد کام کرنا، مگر حکومت کام ہی نہیں کر رہی، تو صاف ظاہر ہے اگر کوئی بندہ مجبور اور بے بس ہے تو یا تو خود پیٹیشن فائل کرے، یا ایک پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے، لیکویڈیٹر مقرر ہو چکا ہے، وہ لینڈر کا میٹر سالو کرے گا، جو بھی جس کے پیسے۔ اب یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ فی الفور جو ہے کم از کم جتنے نام تھے ان غریب لوگوں کے وہ تو نام تو نکال لیتی، باقی وہ تو پیمنٹ کرنے کے لیے تو ہر بندہ تیار ہے، کسی کے 10-20 ہزار روپے کو زیادہ رقم نہیں ہے، مگر اب کریں کہ مسئلہ تو ان کے یہ آ رہا ہے کہ وہ پیمنٹ کیسے کریں، یہ سب سے زیادہ ان کے لیے مسئلہ آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ یا تو پیٹیشن فائل کریں یا پھر تھوڑا کچھ ویٹ کریں، باقی آپ کسی فورج بندے کے ساتھ مت جائیں، آپ دھوکہ دہی سے دور رہیں، اور جو بندے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمدرد کے بندے ہیں، ہم کرا دیں گے، اتنے پیسے دیں، سارا جھوٹ ہے۔ آپ ایک پہلے آپ لٹ چکے ہیں، اب کم از کم کسی کو پیسے دے کے دوبارہ لٹنے سے آپ باز رہیں، تھوڑا اگر آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے، وکیل انگیج کر کے کیس فائل نہیں کر سکتے، تھوڑا ویٹ کریں، آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا، لیکویڈیٹر مقرر ہو چکا ہے، آپ کا میٹر سالو ہو جائے گا، نہیں تو پھر آپ خود بھی جا سکتے ہیں، مگر کسی کو پیسے مت دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، کل پھر ملتے ہیں، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔